اور پھر اس نے اس شہر سمرقند کو پہچان لیا، پھر زرگر کو پہچان لیا، اب محلوں کا نام لینا شروع کیا۔ محلوں کا نام لیتے لیتے غاتفر محلے کا نام آیا، وہ مریضہ تڑپ اٹھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ سمرقند میں کوئی محلہ غاتفر ہے اور غاتفر محلے میں کوئی زرگر ہے۔ جب ساری تشخیص ہو گئی تو وہ مرد کامل اٹھے اور بادشاہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا مبارک ہو، آپ کی کنیز کی تشخیص ہو گئی، محبوبہ کی تشخیص ہو گئی۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اپنے قافلہ روانہ کریں سمرقند اور غاتفر محلے میں جائیں، اور وہاں ایک زرگر ہے، جو بھی زرگر ہوں گے ان کو بلا لائیں اور ان کو بڑے انعام و اکرام کا لالچ دے کر یہاں بلائیں، اور اب ان زرگروں کو اس کنیز کو دکھایا جائے۔ زرگر بلائے گئے، قافلہ گیا، انعام و اکرام کا لالچ دیا اور بڑے اموال اسباب دے کر بلائے گئے۔ اس میں وہ زرگر بھی آ گیا۔ اس زرگر کو ان کے سامنے پیش کیا گیا یکے بعد دیگرے۔ جب وہ زرگر سامنے آیا جو سبب مرض تھا تو وہ کنیز تڑپ اٹھی اور ایک چیخ نکلی اور زار و قطار رونے لگی۔ پہچانا، اس نے پوچھا کنیز سے بیٹی تیرا ماجرا کیا ہے؟ اس نے پوچھا کہ میں کسی کی کنیز تھی، مجھے اس نے زرگر کے ہاں بیچ دیا، اس زرگر نے 3 ماہ مجھے اپنے آپ رکھا، یہ تو مجھے بیچ گیا مگر میں خود اس کے ہاں بک گئی۔ اس وقت سے میرا دل، میری جان، میری روح، میری یاد سب کچھ اس کے ہاتھ میں بکی ہوئی ہے۔ وہ مجھے بیچ کر بادشاہ کے ہاں چھوڑ گیا گویا، یہ لے آیا بادشاہ، مگر میں تو اس زرگر کی بک چکی تھی، اس کی باندھی بن گئی تھی۔ اب اس کے بغیر میرا تو جینا رہنا بھی محال تھا۔ اب اس کی ملاقات کے بغیر، اس کے دیدار کے بغیر، اس کی صحبت و مجلس کے بغیر میں زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھیں، وہ جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں، مولانا روم کے ہاں اس بادشاہ سے مراد روح ہے، بادشاہ سے مراد روح ہے، اور کنیز جو بیمار پڑی ہے، قریب مرگ ہے، جس کا علاج ہو رہا ہے وہ نفس ہے، جس کا علاج ہو رہا ہے وہ نفس ہے، اور زرگر جسے لایا جا رہا ہے وہ دنیا ہے۔ اور مولانا روح فرماتے ہیں کہ ہمارا حال، یہ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہماری روح نفس کے تابع ہو گئی اور نفس دنیا کے تابع ہو گئی۔ روح نفس کی عاشق بن گئی، روح نفس کی عاشق بن گئی، نفس دنیا کا عاشق ہو گیا۔ روح اپنا جینا نفس کے ہاتھوں گوا بیٹھی، نفس روح پر حاکم بن گیا ہے، محبوب ہو کر حاکم بن گیا ہے۔ نفس جیسے چلا رہا ہے روح چل رہی ہے، اور نفس دنیا کی بیماری میں محبت میں مبتلا ہو کر بیمار قریب مرگ ہے، خود بھی مر رہا ہے اور روح کی بھی تباہی کا باعث ہو رہا ہے۔ زرگر سامنے آ گیا، اس معالج کامل، طبیب کامل نے کہا بادشاہ کو کہ چند ماہ کے لیے آپ اس کنیز کو زرگر کی صحبت دے دیں۔ بادشاہ نے کہا میں تو اس کو زندہ سلامت صحت یاب دیکھنا چاہتا ہوں، جو کہیں کرنے کو تیار ہوں، اجازت۔ اس زرگر کی صحبت دے دی۔ صبح و شام زرگر اس مریضہ کے کمرے میں ملاقات کے لیے لایا جاتا۔ بادشاہ نے تاکہ اس سے شک بھی نہ پڑے اسے بہت سارا سونا دے دیا کہ آپ کو بلایا ہے، ہم اس کنیز کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاج معالجے کے لیے بلایا ہے۔ کوئی بہانہ بنایا، زیورات گھڑنے ہیں تو یہ لمبا چوڑا سونا دے دیا، چاندی دے دی کہ آپ زیور بنائیں۔ وہ بادشاہ کے محل میں رہ کر زیور بنانے لگ گیا، صبح شام زیورات بناتا اور اس کنیز کے سامنے لایا جاتا، اس کے سامنے بٹھایا جاتا، وہ اس کے سامنے بیٹھتی، اس کو دیکھتی، اس کی قربت ملتی، ملاقات ہوتی، اس کا دیدار ہوتا۔ اس طرح دن بدن کنیز صحت یاب ہونا شروع ہو گئی، بغیر کسی دوائی اور بغیر کسی علاج کے۔ اصل مرض کی تشخیص ہو گئی تھی، اس کا علاج ہونے لگ گیا۔ کنیز کی صحت یابی شروع ہو گئی، اس کی قربت میں، اس کو دیکھ کر، اس کے دیدار میں، اس کی مجلس میں، صحبت میں دن بدن صحت یاب ہوتی 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 وہ تندرست ہو گئی، توانا ہو گئی، اس کا رنگ روپ واپس آ گیا، جسمانی صحت سلامتی پلٹ آئی، اس کا حسن و جمال واپس آ گیا، اور اس کے صحت مند ہونے سے روح بادشاہ کو بھی حوصلہ ہو گیا۔ جب وہ خوب صحت یاب ہو گئی، تندرست ہو گئی، توانا ہو گئی، اور بیماری کے کوئی آثار اس کنیز کے جسم اور جان میں نہ رہ گئے، اور بالکل اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا شباب
کاملاً پلٹ آیا۔ اب اس طبیب کامل نے کیا کیا، اس کنیز کو بحال کر کے اب ایک جلاب تیار کیا اور وہ زرگر کو دینا شروع کر دیا صبح و شام خوراک کے اندر۔ اس سے اس کو اسہال ہو گئے، جلاب سے اسہال شروع ہوئے، اور اس طبیب نے حکم دے دیا کہ دور ایک گڑھا بنا کر روزانہ جو اسہال کرے وہ اس گڑھے میں محفوظ رکھا جائے۔ جب رفع حاجت کے لیے جائے اور غلاظت کرے، گندگی کرے، رفع حاجت کرے، تو وہ بجائے ضائع تلف کرنے کے اس دور کسی تالاب میں اسے محفوظ رکھا جائے، اور رفع حاجت کے لیے اسے ایک ہی تالاب پہ بھیجا جائے تاکہ وہیں وہ محفوظ ہوتے رہے گندگی۔ صبح و شام اس کو جلاب ملتے رہے، اس کو کوئی شربت پلایا جاتا رہا، وہ کمزور ہوتا گیا اور جلاب لگے بیمار ہوتا گیا، اور اسہال کے ذریعے کمزور ہوتا ہوتا چند دنوں میں اس کا حسن اور اس کا روپ جاتا رہا۔ جب کنیز کا روپ آ گیا، زرگر بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا شباب پر تھا اس کا حسن و جمال، اور یعنی قابل دید تھا اس کا حسن اور اس کی جوانی۔ جب بیماری اور اسہال کے ساتھ اس کے حسن میں کمی ہونا شروع ہو گئی، رنگ سیاہ پڑنا شروع ہو گیا، سیاہی بڑھنے لگی، پھر کمزوری بڑھی، پھر چہرے پر جھریاں آ گئیں، اتنا کمزور ہوا کہ اٹھنے کے قابل نہ رہا، پھر آنکھوں کے نیچے گڑھے پڑنے لگ گئے، چہرے کا روپ جاتا رہا، حسن و جمال جاتا رہا، شباب جاتا رہا، خوبصورتی جاتی رہی، صحت تندرستی جاتی رہی، حتیٰ کہ آنکھیں اندر کو دس گئیں، ہڈیاں نکل آئیں، ایک ڈھانچہ بن گیا، اور رفتہ رفتہ جوں جوں اس کی صحت کمزور پڑتی گئی، حسن و شباب جاتا رہا، تو کنیز کو صبح و شام جو شوق سے دیکھتی تھی وہ اس کو دیکھنے کا شوق بھی ماند پڑتا گیا، اس کو دیکھنے وہ بیتاب ہوتی تھی اس کو تکنے کے لیے۔ اب طبیب نے دیکھا کہ اب کنیز کو پکڑ کے لاتے ہیں اور اسے کوئی شوق نہیں دیکھنے کا، کہتے ہیں آ زرگر آیا ہے دیکھ لے، وہ کہتی میں مصروف ہوں، اچھا پھر دیکھ لوں گی۔ آ زرگر آیا ہے تک لے اسے، آ اس کے پاس بیٹھ، وہ کہتی مجھے وحشت آتی ہے، میں ذرا مصروف ہوں، پھر آ کے بیٹھ لوں گی۔ اب اسے بجائے عشق اور محبت کی تڑپ کے وحشت ہونے لگی، دوری ہونے لگی، شوق ختم ہو گیا، اشتیاق ختم ہو گیا، عشق محبت جذبہ ختم ہو گیا، اور دور ہوتی گئی، دور ہوتی گئی، دور ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ وہ اس کے تکنے کی بھی روادار نہ رہی۔ کئی دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے، اور پھر اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں، حتیٰ کہ اس سے نفرت ہو گئی، وحشت اور نفرت کی کیفیت بھی انتہا کو جا پہنچی، اور کہنے لگی کہ اسے میرے کمرے کے قریب بھی نہ لایا جائے۔ جب محبت کاملاً اس کنیز کے دل سے زرگر کی محبت، اس نفس کے دل سے دنیا کی محبت جب کاملاً مر گئی، اور وہ اسے آنکھ کھول کر تکنے کی روادار بھی نہ رہی، نفرت اس کے دل میں آ گئی، اور اسے کہنے لگی لے جاؤ اس زرگر کو میرے حجرے سے، میرے محل سے، میرے گھر سے، میں اس کے قریب بھی رہنا نہیں چاہتی، اسے تکنا نہیں چاہتی، اس کی قربت نہیں چاہتی۔ جب طبیب کامل نے دیکھا کہ یہ اس سے متنفر ہو گئی ہے اور ساری محبت اس کی جاتی رہی، اب اس کی قربت کی خواہش ایک رتی برابر بھی نہیں رہی، اس نے آخری زہر دے کر اس زرگر کے روپ میں محبت دنیا کو مار دیا، زرگر کے روپ میں دنیا کو مار دیا زہر کے روپ میں۔ اور اس کے پاس آیا، پوچھا بیٹی تو اس پر جان دیتی تھی، جب تک یہ زرگر تجھے ملا نہ تھا تیری جان خطرے میں تھی، تیرا جینا دو پر تھا، تو مرنے کے قریب تھی، تیرا شباب لٹ گیا تھا، تیری جوانی چلی گئی تھی، تیرا حسن، تیرا روپ، تیرا رنگ، تیری جوانی سب کچھ لٹ گیا تھا، یہ زرگر آیا تو تیری جان میں جان آئی، اس کو تکنے سے تو زندہ ہوئی، اور صبح و شام اس کے دیکھے بغیر تو رہتی نہ تھی۔ مجھے بتا تو صحیح آخر وہ کیا شے تھی جو تجھے اس کے لیے تڑپاتی تھی، اور وہ کون سی شے ہے جو اب اس کے اندر نہیں رہی کہ تو اس کو تکنے کا نام نہیں لیتی۔ اس نے کہا معلوم نہیں کہ پہلے کیا تھا، بس حسن تھا، اس کا جمال تھا، اس کے حسن و جمال کے ہاتھوں بک گئی تھی، بادشاہ کا حسن اس سے کچھ کم نہ تھا، بادشاہ کا جمال و جلال کچھ کم نہ تھا، بادشاہ کی محبت کچھ کم نہ تھی، بادشاہ کی عزت کچھ کم نہ تھی، اس کی کنیز ہونے سے بہتر تھا میرے لیے کہ میں بادشاہ کی کنیز ہو جاتی، زرگر کی کنیز رہنے سے بدر جہاں باعث عزت تھا کہ بادشاہ کی کنیز ہوتی،
اس میں میری عزت بھی تھی، میری منزلت بھی تھی، میری قدر بھی تھی، میری عظمت بھی تھی، میری سلامتی بھی تھی، مگر اس کے حسن و جمال نے مجھے اتنا گرویدہ کر دیا تھا، اس کے شباب نے اتنا گرویدہ کر دیا تھا کہ میں اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اور تو کچھ نہیں، اب وہ حسن و جمال نکل گیا، اس کے چہرے کا وہ رنگ و روپ نہ رہا، وہ حسن و جمال میں جس کی عاشق تھی وہ نہ رہا، اس لیے اب اس کو تکنے کو جی نہیں کرتا، یہ تو ڈراؤنی شکل بن گیا ہے۔